السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گی، کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جن پر عمل کرنے سے آپ بہت آسانی سے انشاءاللہ قرآن یا قرآن کی کچھ صورتیں حفظ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اسی ویڈیو کا انگریزی ورژن میں لاسٹ ویک اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، تو انگریزی زبان میں بھی اسی ویڈیو کی ریکارڈنگ موجود ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو اگر آپ انگریزی میں دیکھنا چاہیں تو پلیز ڈسکرپشن سے وہ لنک نکال لیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہر کوئی قرنطینہ میں رہنے پر مجبور ہے، ہر کوئی لاک ڈاؤن میں رہ رہا ہے، آئسولیشن میں رہ رہا ہے۔ تو اب قرنطینہ میں اپنے وقت کو خوبصورتی سے آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے فری آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، گرافک ڈیزائننگ کے، پروگرامنگ کے، لینگویج لرننگ وغیرہ کے۔ آپ مختلف نئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں، آپ کریٹیو رائٹنگ کر سکتے ہیں، آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو رمضان آنے والا ہے اور جو سب سے خوبصورت طریقہ جس سے آپ اپنے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں وہ قرآن سمجھنا اور اسے حفظ کرنا ہے۔ تو کچھ ممنون صورتیں جو آپ کو ضرور بالضرور یاد کرنی چاہیے، ان میں سے کچھ سورہ یاسین ہے، سورہ کہف ہے، سورہ واقعہ، سورہ ملک، اور مختلف احادیث میں ان صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر اس وقت میں قرنطینہ میں اگر آپ ایک اچھا پروڈکٹیو یعنی پیداواری معمول بنا لیتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے آپ کو۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ بوریت سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ آج کل گھر میں محدود ہیں تو آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو ضرور آپ بور ہو رہے ہوں گے، تو آپ کی بوریت کو ایک بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی مل جائے گی کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فارغ بیٹھیں گے تو آپ کا دماغ، جو انسانی دماغ جو ہے وہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو کرنے کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں دیں گے تو وہ بے جا سوچتا رہے گا، اور اوور تھنکنگ جو ہے یعنی خام خواہ سوچنا اور بہت زیادہ سوچنا ڈپریشن کے طرف لے جاتا ہے، اور ڈپریشن کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اس وبا کے پیش نظر جو ہے یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ معافی دے یا اللہ کی ناراضگی ہو، تو ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگنا مسنون اوقات میں سے ہے جب دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ آپ کو ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ قرآن یا قرآن کا جو کوئی حصہ آپ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے ایمان میں مضبوطی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو وہ آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گا، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک بہترین دوست، ایک بہترین شاگرد، ایک بہترین اولاد اور ایک بہترین پیرنٹ یا والدین کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ مطلب قرآن حفظ کرنے کے بارے میں سوچیں تو، اور اگر عربی زبان سے آپ فیملیئر نہیں ہیں، اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے تو آپ کو قرآن پاک کے دو نسخے اپنے ساتھ رکھنے چاہئیں، ایک ترجمے والا اور دوسرا بغیر ترجمے کے۔ جو بغیر ترجمے کے 15 لائن یا 14 لائن قرآن مجید جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ایسے نسخے کو ترجیح دیں جو حرمین میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ویسا نسخہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی بآسانی دستیاب ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ سفر کریں گے اور آپ جو ہے اگر بھول جاتے ہیں قرآن اپنا جو وہ آپ حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا نسخہ بھول جاتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی وہ آرام سے دستیاب ہوگا۔ اچھا، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے سے پہلے آپ کو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے یاد کریں گے، اور جو آپ یاد کریں گے وہ بہت دیر تک آپ کے دماغ میں رہے گا۔
اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ذرائع موجود ہیں، آن لائن ذرائع۔ ایک ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن اینڈ صلاح دا ایزی وے، ایک چینل ہے فری قرآن ایجوکیشن، یہ ان کی ایک سیریز ہے لیکن یہ صرف انگریزی زبان میں ہے۔ اس کے بعد ایک موبائل میں ایپ ہے قرآن فار آل، جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو ہے ان کی طرف سے ہے۔ موبائل کے لیے یہ ہے، اور اگر آپ اپنا پی سی یوز کریں تو اس پہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے farhathashmi.com، بہت اچھی ویب سائٹ ہے، میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی۔ اس میں عربی جو ہے زبان بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن کا تفصیلی ترجمہ بھی، مختصر ترجمہ بھی انگریزی زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی موجود ہے، اور مختلف سالوں کی مختلف ریکارڈنگز ہیں، آپ اپنی سہولت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی صورت یا صفحے کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حصے بنا لیں۔ جب آپ اس کے حصے بنائیں گے تو آپ اس کو آسانی سے اور تیزی سے یاد کر سکیں گے۔ اب وہ حصے جو آپ بنائیں گے وہ ترجمے کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، اور قرآن میں اکثر جگہ پہ تکرار ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے، ریپیٹیشن کے پیٹرنز ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ سیکشن بنا سکتے ہیں، حصے بنا سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ یوسف ہے، تو وہ پوری سورت جو ہے وہ حضرت یوسف کی حالات زندگی کے بارے میں ہے، اور ایک کے بعد ایک کر کے اس میں ان کی زندگی کے بارے میں الگ الگ واقعات ہیں، تو اس طرح سے آپ حفظ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گی، سورہ حاقہ کی مثال ہے۔ دیکھیں اب یہ میں نے سیکشن یہاں پر ایک بنایا ہے، یہ تو یہ جو پہلا سیکشن ہے اس میں اس پہلے سیکشن میں اللہ جو ہے وہ قوم سمود اور قوم عاد کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا، انہوں نے کفر کیا، تسلیم نہیں کیا اسلام کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے پیغام کو، اس لیے ان پر کس طرح سے عذاب آیا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر اللہ مثال دیتے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر یہاں سے سیکشن 3 تک جو ہے اللہ قیامت کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں۔ پھر جو یہ سیکشن 4 ہے، 3 کے بعد آگے یہ ختم ہوگا سیکشن 4، نہیں سوری یہ رہا، تو اس میں اللہ نے اصحاب الیمین کے بارے میں بتایا ہے، جن کو ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے قیامت کے روز۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، یہ نیک لوگ ہوں گے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 4تھ پوائنٹ کے بعد آگے اللہ بات کرتے ہیں اصحاب الشمال کے بارے میں، الٹے ہاتھ والوں کے بارے میں، جن کو ان کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اس کے بعد 6 سیکشن تک اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ قرآن لے کر آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور یہ کسی شاعر یا کسی کاہن جادوگر کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو میں آپ کو کہی تھی کہ تکرار کی بیسس پہ بھی آپ سیکشن بنا سکتے ہیں، تو یہ 6 کے بعد جو 7 سیکشن اینڈ تک آئے گا، اس میں آخری آیت کو چھوڑ کر جو 4 آیات ہیں اس میں واو، الف اور نون کی تکرار ہے۔ یہاں پہ جیسے وَإِنَّهُ، وَإِنَّ، پھر وَإِنَّهُ اور وَإِنَّهُ، تو واو، الف اور نون کی تکرار ہے۔ تو آپ اس طرح بھی اپنے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے آپ سیکشنز بنا سکتے ہیں، حصے بنا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن حفظ کرنے کے لیے قرآن سننا بھی چاہیے، کیونکہ سننے سے آپ کا حافظہ آسان ہوگا اور تیز ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر سکیں گے۔ آپ کو مختلف قرآن پڑھنے والوں، حفاظ کی، اماموں کی ریکارڈنگز یوٹیوب پر مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک فون ایپ ہے قرآن پرو، اس میں لیکن یہ ہے کہ آپ کو قرآن سننے کے لیے آپ کو مستقل ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، جبکہ ایک اور ایپ ہے راد محمد الکردی، یہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور اس ایپ میں آلدو پورا قرآن نہیں ہے لیکن جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپ بغیر انٹرنیٹ کے بھی سن سکتے ہیں۔
اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ صرف ایک تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو سنیں، کیونکہ جب آپ بار بار کسی کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ اس کی لے کو انکارپوریٹ کر لیتے ہیں، آپ اسی کی لے میں لاشعوری طور پر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ 2-3 لوگوں کو سنیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاشعوری طور پر آپ ایک لے سے دوسری لے میں خود ہی جو ہے وہ جائیں اور ایک دم سے آپ بلینک ہو جائیں اور آپ کو قرآن بھول بھی سکتا ہے۔ تو آپ ایک ہی اپنی پسند کا ریسائٹر جو ہے وہ چن لیں، تلاوت کرنے والا چن لیں اور اسی کی آواز میں قرآن سنیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک حصہ کریں اور اس کو 10 بار پڑھیں، اور کم از کم اس کو 10 بار پڑھیں اور دیکھ کر پڑھیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی وہ آپ آسانی سے آپ ان کو آسانی سے ان کی نشاندہی کر لیں گے اور ان کو دہرائیں گے نہیں۔ 11ویں بار آپ بغیر دیکھے پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 بار پڑھنے کے بعد ہی 11ویں بار میں آپ کو وہ حصہ قرآن کا اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہو، لیکن کم از کم آپ کو 10 بار اس کو دیکھ کے ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب آپ ایک حصہ کر لیں تو دوسرے حصے کی طرف جائیں، 10 بار اس کو پڑھیں اور پھر وہ دونوں حصے ملا کر اور اسی طرح حصوں کو ساتھ ساتھ کر کے شامل کر کے تلاوت کرتے جائیں۔ 7ویں بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی مدد کے لیے کسی کو تلاش کرنا ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنے بلبوتے پہ قرآن حفظ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی۔ کوئی ایسا شخص تلاش کریں جو آپ کی تلاوت کو سنے اور آپ کی غلطیاں نکالے۔ سنانے سے آپ کا قرآن بہت اچھا یاد ہوگا۔ ترجیح تو آپ کو ایک حافظ کو دینی چاہیے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی گھر میں ہے یا کوئی دوست ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آن لائن آپ کو استاد بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو آپ کسی حافظ قرآن دوست کو فون پر بھی اپنا قرآن سنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی حافظ قرآن آس پاس نہیں مل رہا تو آپ اپنے گھر کے کسی فرد کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کا نسخہ کھول کر، اور جب آپ ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں تو وہ قرآن سے دیکھ کر آپ کا قرآن سن سکتے ہیں اور آپ کی غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے فون میں وائس ریکارڈر میں اپنی آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں قرآن کھول کر اپنی ہی ریکارڈنگ کو خود سن کر اپنی غلطیاں خود نکال سکتے ہیں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ حفظ کرنے کے اور دہرانے کے اوقات کون سے ہونے چاہیے۔ بہترین وقت تہجد کا یا فجر سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں بہت اچھا یاد ہوتا ہے، آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے اور خاموشی بھی ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے بھی بہت اچھا وقت ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھ کر اور فوراً سوتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں بہت جلدی آپ کا دماغ اس کو گراسپ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد 5، 10 یا 15 منٹ جیسے آپ کو سہولت حاصل ہو، آپ بیٹھ کر اور اپنا نیا سبق جو ہے اس کو بار بار دہرا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کا بہت اچھے طریقے سے بہت آسانی سے حفظ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی اچھی یاد کی ہوئی صورتیں ہیں آپ ان کو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی دہرا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ اگر قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں یا قرآن کی کچھ صورتیں آپ نے یاد کرنی ہیں یا کر چکے ہیں تو ان کو یاد رکھنے کے لیے بھی آپ کو مستقل مزاج ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ چونکہ آج کل قرنطینہ چل رہا ہے یا جب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ زیادہ قرآن حفظ کر سکتے ہیں، لیکن معمول کے اوقات میں زندگی کی دوسری مصروفیات یا امتحانات کے دوران آپ بہت کم قرآن آپ کو یاد کرنے کا موقع ملے گا یا اس کو دہرانے کا موقع ملے گا۔ لیکن آپ نے مستقل مزاجی نہیں چھوڑنی، ہمت نہیں ہارنی، امید ہمیشہ رکھنی ہے۔ اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے، یا آپ کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ 6 مہینے میں یا سال کے اندر اندر قرآن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن حفظ کر سکتے ہیں اتنی قلیل مدت میں تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو یہ کوئی اتنی ناممکن بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیادہ وقت بھی لگتا ہے تو بھی اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کو مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسلسل دہرا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کی غلطیاں نکلتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی نئی نئی غلطیاں نکلتی ہوں، تو یہ سوچ کر مایوس نہ ہوں کہ آپ کا شاید دماغ اس قابل نہیں ہے کہ آپ قرآن حفظ کر سکیں، بلکہ اس کو آپ اس سینس میں لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی راہ میں محنت کریں، آپ اور زیادہ اس کی طرف اور اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی آپ کو اس راستے میں مشکل آئے تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔
10ویں بات یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے مدد مانگتے رہیں، اپنی محنت کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اس راستے کی طرف ہدایت دی ہے تو اللہ کے شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو اس راستے پہ قائم رکھے اور آپ کو موٹیویٹڈ رکھے، آپ کو اس سے حوصلہ ملتا رہے، آپ کو ہمیشہ حوصلہ مند رکھے۔ اس کے علاوہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ آپ کی تمام کاوشیں جو آپ اس کی راہ میں کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور بیکار اور فضولیات سے بچیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے دماغ کو ان چیزوں کی طرف لگائیں گے اتنی آپ کو قرآن حفظ کرنے کے دوران ڈسٹریکشن ہوگی اور مشکل پیش آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن کو صرف یاد ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے۔ اور تلاوت قرآن کے بعد دعا کرنا نہ بھولیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے آس پاس دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اور آج کل یہ دعا بالخصوص ضرور کریں کہ اللہ جلد از جلد ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے ہمیں نکالے اور ہماری اس سے جان چھڑائے، اور اللہ اپنی مساجد کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ دوبارہ کھول دے، ہمیشہ کے لیے کھول دے، اور اب کبھی اللہ کی مساجد کے دروازے ہمارے لیے بند نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو قرآن یا قرآن کی کچھ صورتیں حفظ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ انہیں موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ میں اس طرح کی دوسری ویڈیوز بھی انشاءاللہ آگے بناتی رہوں گی، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ آج کل پلیز اپنے گھروں میں رہیں، اپنی اور سب کی جانیں بچائیں، اور یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ رمضان المبارک میں ہمیں مساجد میں باجماعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔